بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، گفتگو کے دوران دوسروں کے ساتھ آنکھوں کا رابطہ برقرار رکھنا اعتماد، وقار اور شخصیت کے روب میں اضافت کرتا ہے۔ شہادت سامنے والے کو احساس دلاتی ہے کہ آپ خود پر یقین رکھتے ہیں۔ پراعتماد اور مضبوط انداز گفتگو انسان کی بات میں وزن پیدا کرتا ہے اور لوگ لاشعوری طور پر بھی ایسے شخص کو سنجیدگی سے لے لیتے ہیں۔ غصہ دل کے امراض، قوت مدافعت کی کمی، خون کی نالیوں میں رکاوٹ اور معدے کی جلن کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے غصے کو وقتی کیفیت سمجھ کر قابو میں رکھنا صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ زیادہ غصہ سر درد، یادداشت کی کمی اور ذہنی تھکن کو جنم دیتا ہے، جو آہستہ آہستہ زندگی کے معیار کو متاثر کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، دن کی شروعات اس نیت سے کریں کہ آج آپ اپنے جسم کو بوجھ نہیں بلکہ امانت سمجھ کر سنبھالیں گے۔ آہستہ آہستہ سانس لیں، ایک گلاس نیم گرم پانی پئیں اور موبائل اسکرین دیکھنے سے پہلے اپنی آنکھوں کو قدرتی روشنی میں چند لمحے دیں۔ یہ چھوٹے عمل اعصابی سکون، ہاضمہ اور ذہنی وضاحت تینوں کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ کھانے کو صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ ہر نوالے کو اچھی طرح چبا کر کھایا کریں، کیونکہ آہستہ آہستہ کھانا ہارمونز کو درست سگنل دیتا ہے اور غیر ضروری وزن بڑھنے سے بھی بچاتا ہے۔ روزانہ کم از کم 10 منٹ ننگے پاؤں گھاس یا مٹی پر چلنا اعصابی تناؤ کو کم کر دیتا ہے اور یہ نیند کے معیار کو بھی بہتر بناتا ہے۔ یہ طریقہ جدید تحقیق میں بھی زمین سے جڑاؤ کے فوائد بتاتا ہے۔ پانی پینے کا وقت درست کریں۔ کھانے کے فوراً بعد زیادہ پانی پینا ہاضمے کو سست کر دیتا ہے، جبکہ کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پینا جسم کو متوازن رکھتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے تیز روشنی بند کر کے مدھم ماحول بنائیں، کیونکہ اندھیرا میلاٹونن ہارمون کو فعال کرتا ہے، جو گہری نیند اور دماغی مرمت میں مدد دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ہر ہفتے ایک دن اپنی کمر اور گردن کے لیے مخصوص اسٹریچنگ ضرور کیا کریں، کیونکہ بیٹھنے کی عادت ریڑھ کی ہڈی کو خاموشی سے نقصان پہنچاتی ہے۔ قدرتی مصالحے جیسے ہلدی، زیرہ اور سونف کو روزمرہ زندگی میں شامل کریں۔ یہ ادویات کے بغیر سوزش کم کرنے اور جگر کو سہارا دینے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، سانس روک کر نہیں بلکہ سانس کو محسوس کر کے چلنا سیکھیں۔ آہستہ اور گہری سانس دل کی دھڑکن کو ہمیشہ متوازن رکھتی ہے اور یہ بے چینی کو بھی کم کر دیتی ہے۔ شوگر یا نمک کم کرنے کے لیے ذائقہ اپنا قربان مت کریں، بلکہ اپنے ذائقے کو ہی بدل لیں۔ لیموں، سرکہ اور جڑی بوٹیاں صحت مند متبادل بن سکتی ہیں۔ ہفتے میں ایک دن خاموشی کا انتخاب کیا کریں۔ غیر ضروری گفتگو اور شور سے دوری ذہنی صحت کو ری سیٹ کر دیتی ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، بس ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ قول جسمانی توازن، آرام اور اعتدال کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ مدینے کے ایک سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی مسلسل عبادت میں مشغول ہے اور اس کے چہرے پر اور جسم پر جسمانی تھکن نمایاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آرام کا مشورہ دیا اور فرمایا عبادت وہی بہتر ہوتی ہے جو مسلسل اور جسم کے مطابق ہو۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صحت کی حفاظت بھی روحانیت کا حصہ بن جاتی ہے، اور حد سے زیادہ مشقت جسم اور دل دونوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ ہر روز سورج کی روشنی میں چند منٹ گزارنا وٹامن ڈی کے ساتھ ساتھ موڈ کو بھی براہ راست بہتر بنا دیتا ہے، بشرط یہ کہ آنکھوں پر براہ راست تیز روشنی نہ پڑے، کیونکہ آنکھوں پر پڑنے والی تیز روشنی آنکھوں کی بینائی کو متاثر کر سکتی ہے۔ ذہنی صحت کے لیے ہر دن ایک چیز ضرور لکھیں جس پر آپ شکر ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ شکر گزاری دماغی کیمیکلز کو ہمیشہ مثبت سمت میں ہی موڑ دیتی ہے۔ اپنے کھانے میں فائبر بڑھائیں۔ سبزیاں اور بیج آنتوں کی صفائی کے قدرتی محافظ ہوتے ہیں اور قوت مدافعت کو یہ چیزیں خاموشی سے مضبوط کرتی رہتی ہیں۔ محترم ناظرین، دوپہر میں مختصر کلولہ یا یادداشت کو ہمیشہ بہتر کر دیتا ہے، لیکن لمبی رات نیند کو خراب کر سکتی ہے۔ اعتدال اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول منقول ہے، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اگرچہ دونوں میں ہی خیر ہے۔ اس میں جسمانی اور ذہنی مضبوطی کی واضح طور پر ترکیب دی گئی ہے۔ اسکرین دیکھتے وقت روزانہ 20 منٹ کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھوں کو دور رکھیں، کیونکہ یہ آنکھوں کے پٹھوں کو آرام دیتا ہے اور سر درد سے بھی بچا دیتا ہے۔ چلنے کی رفتار کبھی کبھی سست رکھ لیا کریں۔ تیز رفتار دماغ کے بیچ، سست قدم دل و دماغ کو ہم آہنگ کر دیتے ہیں۔ مکہ کے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے استعمال میں اعتدال کی مثال قائم کی۔ کم پانی سے وضو کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ وسائل کی حفاظت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ واقعہ آج کے دور میں صحت اور ماحول دونوں کے لیے گہرا سبق رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، نمکین اور میٹھی چیزیں مکمل چھوڑنے کے بجائے ان کی مقدار کو کم کر دیں۔ سخت پابندیاں اکثر ذہنی دباؤ بڑھا دیتی ہیں۔ روزمرہ گفتگو میں نرم لہجہ اختیار کیا کریں۔ نرم آواز دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا چلنا
شوگر کے اچانک بڑھاؤ کو روکتا ہے، اور یہ چلنا ہاضمے کے نظام کو بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہمیں ملتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صحت کے علم کو سیکھنا بھی اسی دائرے میں آ جاتا ہے، کیونکہ لا علمی اکثر بیماری کو جنم دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے جسم کے اشاروں کو کبھی بھی نظر انداز مت کریں۔ مستقل تھکن، پیاس یا درد جسم کی زبان ہوتے ہیں، جسے سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کافروں کو درخت کے سائے میں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا تاکہ ان کو آرام مل سکے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مناسب وقفہ اور آرام سفر اور زندگی دونوں میں طاقت بحال کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، دن کے اختتام پر خود سے سوال کریں کہ آج آپ نے اپنے جسم کے لیے کیا اچھا کیا۔ یہ عادت صحت مند فیصلوں کو ہمیشہ مضبوط بنا دیتی ہے۔ نمک، نیند، حرکت اور سکون کا توازن قائم رکھنا طویل عمر کا ایک راز ہوتا ہے، کیونکہ جسم ایک نظام ہے جسے ہم آہنگی میں چلانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آخری بات یہ کہ صحت کوئی ایک دن کا منصوبہ نہیں، بلکہ روزانہ کی نیت، معمول اور شعور کا مجموعہ ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے جسم اور دل دونوں کو عزت دیتے ہیں تو زندگی خود بخود متوازن، ہلکی اور بامعنی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور آخر میں یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہماری سوچ کو پاکیزگی دے، ہمارے جسم کو طاقت اور صحت نصیب فرما، اور ہماری روح کو اپنی یاد سے زندہ رکھ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔